قرآن مجید کے فضائل۔ واعلموا ان هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش والهادي الذي لا يضل والمحدث الذي لا يكذب۔ یاد رکھو یہ قرآن وہ ناصح ہے جو دھوکہ نہیں دیتا ہے، اور وہ ہادی ہے جو گمراہ نہیں کرتا ہے، وہ بیان کرنے والا ہے جو غلط بیانی سے کام لینے والا نہیں ہے۔ وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى، واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة ولا لأحد قبل القرآن من غنى۔ کوئی شخص اس کے پاس نہیں بیٹھتا ہے مگر یہ کہ جب اٹھتا ہے تو ہدایت میں اضافہ کر لیتا ہے یا کم سے کم گمراہی میں کمی کر لیتا ہے۔ یاد رکھو قرآن کے بعد کوئی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا ہے، اور قرآن سے پہلے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ فاستشفوه من أدوائكم واستعينوا به على لأوائكم فإن فيه الشفاء من أكبر الداء وهو الكفر والنفاق والغي والضلال، فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحبه۔ اپنی بیماریوں میں اس سے شفا حاصل کرو اور اپنی مصیبتوں میں اس سے مدد مانگو کہ اس میں بدترین بیماری کفر و نفاق اور گمراہی و بے راہ روی کا علاج بھی موجود ہے۔ اس کے ذریعے اللہ سے سوال کرو اور اس کی محبت کے وسیلے سے اس کی طرف رخ کرو۔ ولا تسألوا به خلقه إنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله، واعلموا أنه شافع مشفع وقائل مصدق، وأنه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه۔ اور اس کے ذریعے مخلوقات سے سوال نہ کرو، اس لیے کہ مالک کی طرف متوجہ ہونے کا اس کے جیسا کوئی وسیلہ نہیں ہے، اور یاد رکھو کہ وہ ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت مقبول ہے، اور ایسا بولنے والا ہے جس کی بات مصدقہ ہے۔ جس کے لیے قرآن روز قیامت سفارش کر دے اس کے حق میں شفاعت قبول ہے۔ ومن محل به القرآن يوم القيامة صدق عليه فإنه ينادي مناد يوم القيامة ألا إن كل حارث مبتلى في حرثه وعاقبة عمله غير حرثة القرآن فكونوا من حرثته وأتباعه۔ اور جس کے عیب کو وہ بیان کر دے اس کا عیب تصدیق شدہ ہے۔ روز قیامت ایک منادی آواز دے گا کہ ہر کھیتی کرنے والا اپنی کھیتی اور اپنے عمل کے انجام میں مبتلا ہے، لیکن جو اپنے دل میں قرآن کا بیج بونے والے تھے وہ کامیاب ہیں۔ لہذا تم لوگ انہی لوگوں اور قرآن کی پیروی کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ واستدلوه على ربكم واستنسحوه على أنفسكم واتهموا عليه آراءكم واستغشوا فيه أهواءكم۔ اسے مالک کی بارگاہ میں رہنما بناؤ اور اس سے اپنے نفس کے بارے میں نصیحت حاصل کرو، اور اپنے خیالات کو متہم قرار دو اور اپنی خواہشات کو فریب خوردہ تصور کرو۔